السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، باب معرفت التجوید کے دو شعر مکملاً یا مکملا من غیر ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسفی ولیس بینہ وبین ترکہ الا ریاضۃ امرئ بفکہ، یہ دو شعر جو ہے باقی رہ گئے تھے۔ مکملاً اور مکملاً کے متعلق تھوڑی سی بات یہ آپ کو بتلائی گئی تھی کہ یہ جو ہے مکملاً بھی ہو سکتا ہے اور مکملاً بھی ہو سکتا ہے۔ مکمل اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری قرآن حروف کو مکمل کرنے والا ہو، اور مکملاً پڑھیں گے تو اس میں مفعول بنے گا، اور اس کا مطلب ہوگا کہ حروف جو ہے یا حرف مکمل ہونے والا ہو۔ بہرحال اس میں جو ہے اس شعر کے اندر قاری قرآن کا کمال بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ اور سمجھ لیں آپ، مکملاً کا درا حال ہے کہ مکمل کرنے والا ہو، اور مکملاً پڑھنے کی صورت مکمل ہونے والا ہو بغیر کسی تکلف کے، تلفظ میں لطافت ہو بغیر کسی بے راہ روی کے۔ تو اس شعر کے اندر قاری قرآن کا کمال بیان کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قاری قرآن کا کمال کیا ہے؟ تو قاری قرآن کا کمال جو ہے تین چیزیں اس میں بتلائی گئی۔ ایک تو من غیر ما تکلفی، بغیر تکلف کے پڑھے، باللطف فی النطق، نرمی اور لطافت سے پڑھے، بلا تعسفی، عیوب تلاوت سے بچتے ہوئے پڑھے، جس کا ترجمہ کیا کہ بغیر بے راہ روی کے، بے راہ روی یعنی عیب سے پاک، تو عیوب تلاوت سے بچتے ہوئے پڑھے، یعنی حروف بغیر تکلف اور تکان کے ادا ہوتے چلے جائیں تو قاری قرآن کا کمال ہوگا، اور حروف ادا ہوتے ہیں تو حروف کا کمال ہوگا۔ بہرحال اب یہاں ایک سوال یہ ہوگا کہ مکملاً پڑھیں کہ مکملاً پڑھیں، یعنی اس میں فاعل بہتر ہے یا اس میں مفعول بہتر ہے؟ اس میں فاعل کی صورت میں ردو کے فاعل یعنی قاری سے حال ہوگا یہ، ورد کل واحد، اور بصورت مفعول جو ہے رد کل واحد سے حال ہو جائے گا۔ ردو کے فاعل سے حال بنے گا جب مکملاً پڑھیں گے، اور مکملاً پڑھیں گے تو ردو کل واحد سے حال ہو جائے گا۔ بہرحال اتنی بات آپ سمجھیے۔ اب اس میں جو ہے بہتر دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے چونکہ لازم ملزوم ہے، حرف جب صحیح ہوگا جب ہی صحیح ہوگا جب قاری قرآن اس کو صحیح پڑھے گا، تو یہ قاری قرآن کا کمال ہوگا، اور حرف جو ہے مکمل ہو جائے گا تو وہ اس کا کمال ہوگا۔ تو دونوں میں کوئی بہتر نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو ہے تین لفظ مصنف نے استعمال کیا ہے، تکلف، لطف اور تعسف۔ اس کا کیا معنی ہے؟ تکلف کہتے ہیں کسی کام کو آسان طریقے کی بجائے مشکل طریقے سے کرنا، یہ ہے تکلف۔ آسان کام آسان طریقے سے ہو جائے اور اس کے لیے جو ہے کوئی مشکل طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تکلف۔ اپنی زبان میں بھی بولا جاتا ہے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلف یعنی یہی کہ جتنی آسانی سے ہو جائے اتنا کر لیں، اس میں جو ہے زیادہ تکلیف کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔
تو کسی بھی کام کو آسان طریقے کے بجائے مشکل طریقے سے کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تکلف۔ لطف کے معنی آتے ہیں نرمی، لطافت، عمدگی اور خوبی۔ تعسف کے معنی آتے ہیں راستے سے ہٹ جانا، بے راہ رو ہو جانا۔ اب لفظی اعتبار سے ذرا ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ فن نطقی، جو دوسرے مصرع فن نطقی، یہ جو ہے باللطف سے متعلق ہے۔ فن نطق یہ باللطف سے متعلق۔ پھر اس کے بعد جو ہے من غیر ما، من غیر ما یعنی من غیر اور باللطف اور بلا تعصب، یہ تینوں جو ہے مکملاً سے متعلق ہے۔ یعنی اس میں جو ہے فی النطق کیا ہے، لطف سے جو ہے متعلق ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تین چیزیں ہیں، من غیری، باللطفی، بلا تعصبی، یہ تینوں جو ہے مکملاً سے متعلق ہیں۔ بہرحال ابھی آپ کو یہ بتلایا گیا کہ قاری قرآن کا کمال یہ ہے کہ بلا تکلف پڑھے، نرمی اور لطافت سے پڑھے، عیوب تلاوت سے بچتے ہوئے پڑھے۔ تو تتمیما للفائدہ محاسن تلاوت کیا ہیں وہ جان لیتے ہیں، اور معائب تلاوت کیا ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں۔ محاسن تلاوت یہ ہیں کہ ترتیل معمور بہی کے مطابق پڑھا جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یعنی قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، تو لغت کی روح سے ترتیل کے معنی ہے واضح اور صاف پڑھنے کے، اور شریعت کے اندر ترتیل نام ہے 7 چیزوں کی رعایت کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، وقف اور ابتدا کا لحاظ رکھنا، تینوں حرکتوں کو صاف ادا کرنا، آواز کا قدر بلند کرنا، آواز کا عمدہ بنانا، تشدید و مد کا خیال رکھنا، اور 7ویں چیز ہے ترہیب و عذاب کی آیتوں پر دعا و استغفار، اور ترغیب و ثواب کی آیتوں پر جنت کا سوال کرنا۔ یہ جو ہے اس میں اصل چیز کیا ہے کہ آدمی جو ہے ہر حرف کو اس کے مخرج اور جو ہے اس کے صفات سے ادا کرے، تو اس طرح سے جو ہے وہ گویا کی ترتیل معمور بہی کے مطابق ادا کرنے والا کہلائے گا۔ معائب تلاوت، معائب تلاوت تو عیب کی تو کوئی فہرست ہوتی نہیں، اور اس کا کوئی قاعدہ نہیں کہ اس کو کسی قاعدے پر لوگ عجیب طرح کی جو ہے حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن چند غلطیاں جو ہے معائب تلاوت کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ مثلا ایک غلطی ہے تمطیط، تا میم طوئے یا طوئے، حرکات و سکنات کو بڑھانا، اس کو کہتے ہیں تمطیط۔ تمطیط کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے، تو حرکات کو بڑھا دیا، ساکن کو بڑھا دیا۔ اسی طرح سے ترقیص، آواز کو نچانا، آپ سنتے ہوں گے بہت سے لوگ اس طرح تکلف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے تنفیش، تنفیش کہتے ہیں حرکات میں کمی کرنا۔ سب عربی لفظ ہیں، اور اس کی جو ہے معنوی اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں گے، لغوی معنی کے اعتبار سے، تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے تمضیغ نے چبانا، حروف کو بعض لوگ چباتے ہیں تکلف کے ساتھ، بالکل جو ہے آپ بھی کبھی سنے ہوں گے، کہتے ہیں یہ حروف کو چباتا ہے، چبا چبا کر کے بیان کرتا ہے، چبا چبا کے پڑھتا ہے، اس طرح بولتے ہیں، تو وہ ہے تمضیغ۔ اسی طرح سے تہمیز، حروف میں حمزہ ملانا، حمزے کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، حمزے کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے حروف کو ناک میں، حروف کی آواز کو جو ہے ناک میں لے جاتے ہیں، جس کو تطنین کہا جاتا ہے،
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تیزی کی وجہ سے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ایک حرف دوسرے حرف میں گڈمڈ ہو جاتا ہے، اس کو تخلیط کہتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے بہت فوش غلطی ایک یہ ہوتی ہے کہ درمیانے کلمے میں وقف کر دیتے ہیں اور اسی جگہ سے لوٹا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو تعویق کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حرف جو ہے مکمل نہیں ہوتا، صحیح طور سے ادا نہیں ہوتا اور دوسرا حرف ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وثبہ کہتے ہیں۔ گانے کی طرز پہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، اس کو زمزمہ کہا جاتا ہے۔ مخفف کو مشدد پڑھتے ہیں، اس کو ہمہمہ کہا جاتا ہے۔ کسی حرف میں عین ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو عنعنہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے چند غلطیاں تھیں جو بعض لوگ کرتے ہیں، تو ان معائب سے اور ان عیوب سے جو ہے بچ کر کے تلاوت کرنے کا نام جو ہے تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس کے مطابق ہم کو جو ہے اس طرح سے تلاوت کرنے کا عادی ہونا چاہیے اور عادی بننا چاہیے۔ اور اگر جو ہے عربیت سے واقفیت ہے تو ہمیں جو ہے ترہیب و عذاب کی آیتوں پر دعا اور استغفار کرنا چاہیے، جنت کی جو آیتیں ہوں اس پر سوال کرنا چاہیے وغیرہ ذالک۔ تو یہ چند جو ہے محاسن اور معائب تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ آخری شعر دیکھیے، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ۔ یہاں پر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو یا یہ کہیے کہ قاری اور غیر قاری کے درمیان کیا فرق ہے وہ بتلایا ہے، یا ایک آدمی کو مجود بننے کا طریقہ بتلایا ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اس کے ساتھ پڑھنے یعنی تجوید، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، یعنی اس تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اس کے چھوڑنے کے درمیان کوئی بڑا فرق نہیں ہے، مگر آدمی کا اپنے منہ سے یعنی جبڑوں سے ریاضت کرنا، محنت کرنا۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، اور اس تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اس کے چھوڑنے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، مگر آدمی کا اپنے منہ سے ریاضت و محنت کرنا۔ تو اس شعر کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ مجود بننے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ قاری اور غیر قاری کے مابین فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ مجود بننے کا طریقہ کیا ہے اور یہ جو ہے تجوید کیسے حاصل ہوگی، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ قواعد تجوید پر عملی مشق کے ذریعے آدمی مجود بن سکتا ہے، اور یہ تجوید ریاضت و محنت سے حاصل ہوگی۔ بس چھوٹا سا نسخہ ہے، گرچہ کہ اس میں جو ہے محنت بہت ہے، لیکن اتنا ہی کرنا ہے کہ قواعد تجویدیہ جو ہیں ان پر عملی مشق کی جائے تو آدمی جو ہے مجود بن جائے گا، اور جو ہے تجوید کے اندر کمال پیدا ہوگا اسی وقت جب کہ آدمی اپنے جبڑوں سے، اپنے منہ سے جو ہے محنت و ریاضت کرے۔ بینہ اور ترکہ میں ضمیر کا مرجع جو ہے التجوید ہے، اور بفقہ بینہ و بین ترکہ، ان دونوں میں ضمیر کا مرجع التجوید۔ بفقہ میں مرجع جو ہے امرئین ہے، یعنی آدمی کا اپنے جبڑوں سے، اپنے منہ سے محنت کرنا، ریاضت کرنا۔ یہاں پر آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے لیس بینہ و بین ترکہ والی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آدمی جب مجود بننا چاہتا ہے تو اس کو محنت زیادہ سے زیادہ کرنی پڑے گی اور اسے جو ہے مشق کرنی پڑے گی۔ اصل میں علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں لیس بین التجوید و ترکہ الا ریاضۃ لمن تدبرہ بفقہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے انہی علامہ دانی کے قول کو اس میں جو ہے نظم کیا ہے۔ علامہ دانی فرماتے ہیں لیس بین التجوید و ترکہ، یعنی تجوید میں
اور اس کو ترک کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، الا ریاضۃ لمن تدبرہ بفقہ، لمن تدبرہ بفقہ، تو تجوید میں اور اس کو ترک کرنے میں صرف یہی فرق ہے کہ وہ شخص جو تجوید کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے، اپنے منہ سے ریاضت کرتا ہے، تو اسی کو جو ہے مصنف نے کہا کہ تجوید میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اور مجود بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے جبڑوں سے اور اپنے منہ سے محنت اور ریاضت کرے۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ تجوید کی مثال کتابت کی سی ہے، جتنی بھی آپ مشق کریں گے کتابت میں اتنا ہی لکھنے میں جو ہے صفائی اور عمدگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ جتنی محنت کریں گے تجوید کی حروف کی ادائیگی میں، اتنے ہی حروف جو ہے نکھرتے چلے جائیں گے، سنورتے چلے جائیں گے اور آپ کی تجوید جو ہے عمدہ ہو جائے گی۔ جس طرح سے کتابت میں آپ جو ہے صرف حروف کو دیکھ کر کے کسی کی کتابت کو خوب دیکھیں اور اس پہ عمل نہ کریں، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھنے کی کوشش نہ کریں، تو کتابت آپ کو ہرگز نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے تجوید جو ہے آپ اس کے قواعد کو چاہے جتنا پڑھ لیں، کتابیں بھی لکھ دیں اس کے اندر، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ادائیگی اسی وقت آئے گی جب آپ اس کو ادا کریں گے اور اس قواعد تجویدیہ کے مطابق اس کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بہرحال میرے عزیز طلبہ، یہاں پہنچ کر کے ہم جو ہے باب الصفات کے بعد جو ہے باب معرفت التجوید سے بھی فارغ ہو گئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔